الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تعبيرا. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے اپنے ارادے اور اختیار سے ساری کائنات کو تعمیر و تشکیل فرمایا، اور جس کو اس کا بنانا، اس کا چلانا نہ تھکاتا ہے نہ پریشان کرتا ہے، اور وہ جس چیز کا بھی ارادہ فرماتا ہے اسے خود کچھ کرنے کی ضرورت اور احتیاج نہیں، وہ صرف کن کہتا ہے اور سب کچھ اسی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اسی نے ہم انسانوں کو خصوصی طور پر اپنے ہاتھ سے تشکیل دیا، تخلیق فرمایا، اور اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اعزاز عطا فرما کے، شرف عطا فرما کے مکرم کیا، اور ہم انسانوں کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول بھیجے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے مسلسل وحی کا سلسلہ جوڑا، اور آج تک اپنے دین کی حفاظت کے ذریعے سے، اس کی حفاظت کے ذریعے سے ہمیں سیدھی راہ پر رکھنے کے اہتمامات کیے۔ اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدہ انبیاء و صلحاء پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یار اس کو بند کر دو ذرا، اور کوئی ہے تو اس کو نیچے کر دیں، بہت اونچا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے ہم نے چند گزارشات پیش کی۔ تھوڑا سا ہوتا ہے نیچے، چلیں بس جی۔ اس عقیدے اور منہج پر، اس پروپیگنڈے پر کہ جہاں کربلا کو ایک دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا ایک عظیم سانحہ ہے، امت کے لیے ایک بڑی سازش ہے، ایک تکلیف عمر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کو شہید کیا گیا، پھر اسی کو بنیاد بنا کر اس واقعے سے 50 سال پہلے کے معاملات کو چھیڑا جانا، خلافت ابو بکر پر سوال اٹھانا، خلافت کے عقیدے کو جس کی بشارتیں اللہ کے رسول دے کر گئے کہ آپ نے خود فرمایا کہ 30 سال تم میں خلافت رہے گی، اس عقیدے پر حملہ کرنا، اس کی جگہ ایک نیا عقیدہ گھڑنا، اور اس امامت کے عقیدے کو، ولایت کے اس عقیدے کو گھڑ کر خلفائے ثلاثہ پر زبان کو دراز کرنا، ان کے فضل و شرف کا انکار کرنا، حتیٰ کہ فضل و شرف ہی کیا ان کے ایمان کا بھی انکار کرنا، اور لوگوں کو اصرار کرنا اور ایسا باور کروانا گویا معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ تینوں پہلے خلیفہ اللہ کے مجرم ہوں اور انہوں نے کسی کا حق چرایا ہو، اعوذ باللہ۔ اور دن بدن واقعہ فدق کو لے کر، خلافت کے فیصلے کو لے کر نت نئے مسائل، نت نئی چیزیں گھڑ کر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کا نقصان کیا ہوا
کہ آج اہل سنت یعنی عمومی اہل سنت جس میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بریلوی بھی ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی بھی، اہل سنت کے گھر کے اندر یہ نقب لگا دیا گیا کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے ہی اسی طرح کے اعتراضات اور اسی طرح کے سوال اٹھانا شروع ہو گئے. اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری. بعض دوست، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا اور پھر ان کی طرف سے شکوے شکایات بھی شروع ہوئے. میں کسی سے الجھنا نہیں چاہتا اور نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں. ضرور آپ جمعہ یہاں پڑھیں، آپ ضرور تنقید کریں، لیکن آپ تنقید کرنے کے لیے جمعہ مت پڑھیں. آپ اس میں سے چیزیں تلاش کرنے کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے موضوعات جو ہیں وہ کوئی اختلافی ہیں، وہ فرقہ وارانہ ہیں، تو بسم اللہ آپ تشریف لائیے. کسی فارغ وقت میں بیٹھ کر آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اسے ایمان کی حد تک اس عقیدے کو سمجھتے ہیں کہ اگر آج یہ بات نہ کریں گے اور اپنے بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس نقب کے خلاف کھڑا نہ کریں گے اور جو چوری ہو رہی ہے، دین کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے دیوار نہ بنائیں گے، تو کل یہی مسجدیں جن کی پیشانیوں پہ اہل الحدیث لکھا ہوا ہے، یہاں سے بیٹھ کر ایسے لوگ خطابات کریں گے، ایسے لوگ بات کریں گے اور اسی طرح کا ماحول پیدا کر دیں گے جس طرح کا ماحول آج کسی اور کے امام بارگاہوں میں. ہم غم کے بھی قائل ہیں، غم آنے کے بھی قائل ہیں، لیکن غم منانے کے قائل، غم کو بہانہ بنا کر کسی کو گالی گلوچ کرنے کے قائل نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بنیادی بات آج سمجھانا چاہتا ہوں، اور بعض باتیں بعض اوقات دہرانا پڑتی ہیں. کچھ 3-4 سال پہلے ایک موضوع آپ کے سامنے رکھا تھا، فضیلت اور قانون کا. ایک فضیلت ہے، ایک قانون ہے. فضیلت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، ان کا فضل و شرف بیان فرمایا، ان کی عزت و عظمت بیان فرمائی. کئی ایک صحابہ کو صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین تو آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ نے کئی اور صحابہ کے لیے بھی کہا کہ فلاں مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. ان کو عزت دی، ان کو احترام دیا. مختلف صحابہ کو نام لے کر جنتی قرار دیا، یہ ان کا فضل اور شرف ہے، ان کی فضیلت ہے. نام لے لے کر کہا عمر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، یہ سب کے نام لے کر. اور کئی ایک اور صحابہ ہیں. کئی ایک ایسی حدیث ہے آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. آپ نے ایسے واقعات سنے ہوئے، ہمارا مقصود وہ نہیں ہے. فضیلت آپ نے بیان فرمائی، فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ میرے یہ دونوں بچے میرے پھول ہیں دنیا میں، مجھے خوشبو آتی ہے ان میں سے، اور دونوں کل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فضیلت بیان فرمائی جس سے تم بیان نہیں کرتے اور انہیں سنت بھی چھوڑ گئے، کہ فرمایا کل ابو بکر عمر جنت میں ادھیر عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، یہ بھی بیان کرو. پتا چلے کہ اگر عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہیں، نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، تو ادھیر عمر لوگ یعنی جو جوانی کے بعد کی ڈھلتی عمر ہے اس میں جو لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے سردار سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہیں. فضیلتیں بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کسی کو اتنی فضیلت دی کہ سامنے بیٹھ کر قرآن سنا، خود نیچے بیٹھ کر اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایسی فضیلتیں بھی آپ نے عطا فرمائی. کسی فضیلت کا انکار، لیکن دوسری طرف ہے قانون. نبی پاک آپ کیوں تشریف لائے؟ کیا آپ صرف لوگوں کو فضیلت بتانے آئے تھے، یا جو قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نازل ہی اس لیے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر چیزیں بیان کر دیں. آپ اس لیے تشریف لائے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ وضاحت کر دیں گے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اللہ کی حدود وہ حد کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے، ضابطہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ اللہ کے رسول بیان فرمائیں. مثلا پورے قرآن میں حرام چیزیں 4 بیان کی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ 4 چیزیں حرام کر دی. تفصیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خون اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حرام کیا. پھر اللہ ہی کی کتاب نے وضاحت کی کہ کون سا خون حرام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث، قرآن میں نہیں ہے، اپنے حدیث کے ذریعے سے بیان فرمایا، قانون اپنے کے ذریعے سے بیان فرمایا، اپنی توضیح اور وضاحت کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ یہ 2 خون جو ہیں وہ جائز ہیں. تلی اور جگر کھاتے ہو نا، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے الفاظ سے حلال ہوا. تمام طرح کے مردار حرام ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ 2 مردار بھی حلال ہیں. ایک ٹڈی دل اور دوسرا مچھلی. آپ نکالتے ہیں تو مر جاتی ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. کس نے بیان فرمایا؟ نبی علیہ قرآن میں نہیں ہے. سارے پرندے حلال ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پرندہ حلال نہیں جو پنجے سے پھاڑ کے کھاتا ہے. سارے جانور حلال ہیں مگر وہ درندے حلال نہیں جو نکیلے دانتوں سے پھاڑ کر کھاتے ہیں. یہ ذو مخلب اور ذو ناب قرآن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لفظ قانون ہے. آپ کہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو آپ کے لیے شیر چیتا حلال ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو حیثیت یہ دی ہے کہ میرا نبی کہے تو حلال، میرا نبی منع کر دے تو حرام. جس نبی کو اتنا اختیار حاصل ہے اور جس کے ماننے والوں کے لیے لازم ہے، وہ تمام لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ اور اظہار کرنے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی بھی اطاعت کرو جن کو تم میں اختیار دیا جائے. کتنی اطاعت کرنی ہے؟ کیا یہ تینوں برابر ہیں؟ کیا تینوں برابر ہیں؟ اللہ کی اطاعت غیر مشروط، رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، لیکن ایک شرط اس میں ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اب آپ سمجھتے ہوتے تو اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ ایک حق ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی. وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرنے نہیں آئے تھے، اور اگر کہیں ہو جائے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا تو آسمان سے پیغام آیا آپ نے اللہ کی حلال کردہ کو حرام کیوں ٹھہرایا. اسی طرح حاکم کا بڑا اختیار، حکمران کا بڑا اختیار، لیکن غیر مشروط نہیں. شرط ہے اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے سے نکلے گا تو کوئی اطاعت لازم نہیں ہے. اچھا پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ قانون ہے. جھگڑا ہوا
نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہو جائے یا آپ کے جانے کے بعد ہو، تو حل کہاں سے ہوگا؟ جی حل مولوی کرے گا، حل ذاکر کی تقریریں کریں گی، شیعہ سنی کی کتابیں کریں گی، حل کہاں ہے؟ قانون کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، جھگڑا ہے نا، ہاتھ کہاں باندھ دیں، چھوڑنے کے باندھ دیں، پاؤں کیسے رکھنے، جھگڑا ہے نا۔ آمین کہنا کہ نہیں کہنا، کہنے میں تو اختلاف نہیں، اونچی یا تھوڑی کم آواز میں، یہی جھگڑا ہے۔ ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے، جھگڑا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے جاؤ، یہ اہل سنت کے جھگڑے ہیں۔ شیعہ کے ساتھ جھگڑا ہوا، فضیلت سب سے بڑا عذر کیا ہے؟ فضیلت علی کی، سب پر فضیلت علی کو، سبقت لے جانے والے، پہلے ایمان لانے والے، اور فضیلت کے نام پر ایسا کھیل کھیلا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے فیصلوں کو بھی رد کر دیا، نبی علیہ السلام کے دین کو ہی گرا دیا، آپ کے خلاف شروع ہوئے۔ ابھی میں کل سن رہا تھا، ایک نوجوان سا لونڈا ہے ان کا، جو کہہ رہا تھا دنیا میں دو ہی لیڈر ہوئے ہیں، اور لیڈر بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں، بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جتنے ہوں مخلص ہوں۔ کہتا ہے ایک طرف محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دن کے اجالے میں بھی لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اور دوسری طرف امام حسین ہیں جو رات کو چراغ گل کر دیتے ہیں اور جاتا کوئی نہیں۔ فیصلہ تم خود کر لو، اعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کو گرایا، نبی کے دین کو گرایا، اللہ کے قانون کو گرایا، اور پھر کہتے ہو کہ کربلا سے دین پیدا ہوتا ہے۔ جو دین کربلا سے پیدا ہوتا ہے وہ دین امت کا دین ہو سکتا ہے؟ امت کا دین وہ ہے کہ جس میں جھگڑا ہو تو اختیار بھی اللہ کے رسول کے پاس۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جھگڑا ہوا، ہمارا تمہارا جھگڑا ہوا، فضیلت میں جھگڑا نہیں ہوا۔ علی کی فضیلت کو ماننے والے اہل سنت زیادہ، سیدنا علی سے محبت کرنے والے، سیدنا علی سے محبت کرنے والے اہل سنت پہلے نمبر پر۔ لیکن ایسا ماحول بنایا گیا گویا اب علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اصل میں بیان ہی وہ کر سکتا ہے جو پہلے ابو بکر کی تنقید کرنا ہوا۔ یہ ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا۔ اس بات کو سمجھیے، جہاں فضیلت اور قانون آمنے سامنے آ جائیں وہاں کام کس کا چلے گا؟ فیصلہ فضیلت سے ہوگا یا قانون سے ہوگا؟ بولیے، فیصلہ فضیلت سے ہوگا، قانون سے ہوگا؟ اگر کوئی صحابی، یہ فضیلت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ہر وہ صحابی، اور امام احمد ابن حنبل کے قول کو سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو ایک لمحہ دیکھ لینے والا ایمان کی حالت میں، اس کا صرف یہ ایک عمل، یعنی رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں صرف ایک مرتبہ دیکھا، اس کا یہ عمل تمام تابعین کے تمام اعمال سے وزنی ہے۔ تمام تابعین، وہ جو نبی کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، جو تابعین صحابہ کے شاگرد، جس میں امام مالک بھی ہیں، ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، امام سفیان ثوری ہیں، حسن بصری ہیں، اب ایسے کرنی ہیں، اس طرح کے اس درجے کے لوگ، ان سب کے تمام اعمال نبی کے اس ایک لمحے دیکھ لینے والے صحابی کے صرف اس ایک عمل کے برابر ان تمام کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص صحابیت کا شرف پانے کے بعد کسی جھوٹے نبی کو مان بیٹھے، کسی فتنے کا شکار ہو جائے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہو جائے، تو انہی لوگوں کے خلاف سیدنا ابو بکر نے کہا تھا اگر کوئی نبی علیہ السلام کو اپنے جانور کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا اور آج وہ اونٹ تو دے رسی کا انکار کرے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، کیونکہ فضیلت کبھی بھی قانون کے مقابلے میں ٹھہر سکتی، مانا جائے گا قانون کو۔ مثلا سیدنا ابراہیم، کہہ دو اسپیکر پرانا لگاتا ہے تو زور میرا زیادہ لگوا رہے ہیں، تو آپ تو ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کے والد کو کیا ملے گا؟ سنیے حدیثیں کہ کل قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا، لوگ اس پر رش کریں گے۔ تو جس کا بیٹا نبی ہو اس کی فضیلت بھی ہے کہ نہیں؟ حافظ قرآن کے والد کو لوگ رشک سے دیکھیں، عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں، تاج پہنائے جائیں، تو جو نبی کا باپ ہو اس کی بھی فضیلت ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر قانون کے سامنے آ جائے، ہو نبی کا باپ اور قانون کو نہ مانتا ہو، تو فضیلت مانی جائے گی یا قانون؟ فیصلہ آپ کرتے جائیں، وقت کم ہے، میں چلتا ہوں آگے۔ ابراہیم کے والد پر پڑھو نا اب بھی جیسے ابو طالب کے ایمان کے چرچے کرتے ہو، پڑھو اب بھی کہ وہ براہ راست نبی کا چچا بھی نہیں، باپ ہے۔ قانون آ گیا کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ کسی شرف کے باوجود عزت عظمت اللہ کے ہاں پا سکتا۔ آگے بڑھتے جاؤ، بیٹا ہونا فضیلت ہوگی کہ نہیں؟ اور اگر نواسا ہونا فضیلت ہے تو نبی کا بیٹا ہونا بڑی فضیلت۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا فضیلت کا حامل، لیکن قانون کے داخل بھی آ گیا، باپ بچانا چاہتا ہے، بیٹا اس قانون کا انکار کرتا ہے جس قانون کو مان کر آج جہاز پہ چڑھا جائے گا۔ دونوں باپ بیٹا، باپ کہتا ہے سوار ہو جا، قانون یہ ہے بچے گا وہ جو آج اس کشتی پہ سوار ہوا، اور اس پر سوار وہ ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہوا۔ بیٹا قانون کو نہیں مانتا اور کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے تمہارے قانون سے بچ جاؤں گا، اور میں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ کا قانون اور کتاب کہتی ہے دونوں کے درمیان ہم نے حائل کر دی موج نے بہا کر نوح کے بیٹے کو غرق کر دیا، اور جو غرق ہوئے اغرقوا فادخلوا نارا۔ قانون مانا جائے گا یا فضیلت؟ بیوی ہونا کتنی فضیلت ہے؟ نبی کی بیوی، اور نبی کی بیوی ہونا فضیلت ہے یا نہیں؟ اہل البیت کہا ان کو، اہل بیت بیوی سے شروع ہوتے۔ اہل بیت، اگر تم بیوی سے شروع ہونے کے قائل نہیں ہو تو پھر آل علی آل فاطمہ کی ساری بیٹیاں نکل جائیں گی۔ وہ جو کسی کی بیویاں بنی، بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کا شرف اور فضیلت آگے بڑھی۔ بیوی ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے قانون کے خلاف گئیں، فخانتاہما، نوح کی بیوی لوط کی بیوی علیہم السلام، فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، اور جب خیانت کی تو قانون کا ضابطہ چلا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ نبی کی بیویاں ہیں،
اور آگے بڑھیں. چلو ایک چچا کے ایمان کا ذکر کرتے ہو اور اپنی مرضی کی چیزیں بنا لاتے ہو, دوسرا بھی چچا ہے. اسی نبی نے فرمایا تھا عمک مثل ابیک, تیرا چچا تیرے باپ کی مانند ہے. تیرا چچا باپ کی مانند. ایک چچا دفاع کرتا ہے تو دوسرا کانٹے بکھیرتا ہے. ایک چچا دفاع کرتا ہے, دوسرا کانٹے بکھیرتا ہے. اس کی بیوی کانٹوں کے بٹھل, وہ گندر جو ہیں, بڑے بڑے جو گٹھے ہیں, وہ اٹھا اٹھا کر راستے میں پھیلاتی. اب قانون کا ضابطہ چلنے لگا ہے, اور جب قانون کا ضابطہ چلتا ہے تو پھر کسی فضیلت کو مانا جاتا. کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تب تک ایمان نہیں, نبی کے دشمن ہیں, اہل بیت کا حصہ ہونے کے باوجود. اور اگر آل عباس کو اہل بیت قرار دیا جا سکتا ہے تو اگر وہ ایمان لے آتا, ابو لہب کی آل کو بھی اہل بیت قرار دیا جاتا کہ نہیں؟ ایمان نہیں تو خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب کہتی تبت یدا ابی لہب وتب. یہ قانون ہے, توڑ کر دکھاؤ. اور آگے بڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ بات جب تک سمجھ نہ آئے, اور صحابہ انہیں یہ بات بڑی خوب سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ قانون ہیں. آپ کا حکم, آپ کا حکم تسی بھی من جاؤ, آپ کا حکم قانون ہے. اگر نبی کہہ دے وفر اللحا واعف اللحا ارخ اللحا, لٹکاؤ, بڑھاؤ, چھوڑ دو, آزاد کر دو, معاف کر دو, پھر یہ قانون ہے. قانون مانا جائے گا. اور جو نہ مانے, جو نبی علیہ السلام کا قانون نہ مانے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. کتنی آیات ہیں جو ثابت کرتی ہیں آپ کے اختیار, آپ کے حاصل کردہ اختیار کو, آپ کی حیثیت کو, کہ میرے نبی کی ایک بات, ایک ایک بات قانون کا حصہ. اگر آپ حج کے معاملے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا ہر سال حج فرض ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. مجلس ختم ہوئی, 3 مرتبہ اس نے سوال کیا. آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ, آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا ادھر آؤ, دوبارہ سوال کرو, تمہارا اشکال دور کروں, تمہارا مسئلہ حل کروں. اس وقت میں حج کی تعلیم ارشاد فرما رہا تھا. اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ ہاں نعم, تو قیامت تک کے تمام مالداروں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ آپ کی حیثیت, یہ آپ کی بات ہے. جن صحابہ کی تربیت یوں ہوئی. اب آئیے اصل مسئلے پر, اصل مدے پر. تمہیں دکھ اٹھا سیدہ فاطمہ کا, تم نے کہانی گھڑی, اور دکھ کیا اٹھا ہے کہ ان کی وراثت چھینی گئی. پہلے تو یہ بتاؤ, اور تم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے نبی ہی کیا تمام بیویوں کی وراثت کو ختم کیا. تم نے کہا بیوی کی وراثت ہوتی ہی نہیں. قرآن بیان کرے, قرآن بیان کرے, قرآن بیان کرے, قرآن بیان کرے کہ بیوی اگر شوہر فوت ہو جائے, اگر بچوں والی ہے تو یہ حق, اگر بچوں والی نہیں تو یہ حق. تم نے انکار کیا صرف اس لیے کہ تم امہات المومنین کا حق نہیں ماننا چاہتے تھے, کیونکہ اگر ان کا حق مانتے تو پھر فدق کی وراثت میں اکیلی فاطمہ حصے دار ہو سکتی, پھر بیویوں کو بھی ماننا پڑتا. اور کتنی ساری احادیث ہیں
उम्महात उल-मोमिनीन ने नुमाइंदा बना कर भेजा। एक रिवायत के मुताबिक सैयदा आयशा आई और दूसरी रिवायत के मुताबिक सहाबी आए और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब क्या दिया? कानून अपनी बात की। फरमाया ला नूरस मा तरकना सदका। कानून ये है, प्यारे मुस्तफा फरमा गए, हम अंबिया की जमात जो छोड़ते हैं वो सदका होता है, वो विरसा होता। उठाओ झगड़ा। और सहाबा के बारे में क्या ख्याल है? नबी पाक वफात हो चुके, झगड़ा खड़ा हुआ। सकीफा बनी सादा के अंदर इस हद तक झगड़ा हुआ कि अंसार ने अपना अमीर नामजद कर दिया। जब कुरैश वहां गए, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला साथी वहां गए, फिर झगड़ा उठा तो इस हद तक चला गया कि चलो मिलकर कर लेते हैं, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर हमारा होगा, एक तुम्हारा होगा। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कानून का इजहार फरमाया। फरमाया साद बिन उबादा तुम वहीं तो थे जब मेरे नबी ने फरमाया था अनकरीब मेरे बाद इस तरह के झगड़े खड़े होंगे, अच्छे लोग अच्छे लोगों की इताअत करेंगे और बुरे लोग बुरे लोगों की। और आप ही ने तो फरमाया था कि अमीर हमेशा कुरैश में से होगा। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हाँ मैं वहां मौजूद था, मैं वहां मौजूद था। फनहनुल मुज़रा व अंतुमुल उमरा, फैसला ये है आज के बाद हम तुम्हारे वजीर होंगे, तुम ही अमीर हुआ करोगे। इतनी बात हुई तो बशीर अंसारी सहाबी खड़े हो गए, कहा मैं एक और गवाही देता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था हमेशा अल अइम्मतु मिनल कुरैश, कल को ताकत कोई भी हासिल कर ले लेकिन अमीर हमेशा, इमाम हमेशा कुरैश का होगा। वो जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे एक अमीर हमारा एक तुम्हारा, कानून सुनते ही चुप कर के बैठ गए और उसके बाद कभी किसी झगड़े में, अमारत और खिलाफत के किसी झगड़े में अंसार नहीं आए। तो अगर अंसार इतनी बात माने, नबी के सहाबा नबी पाक की बात माने, तो नबी की बेटी के बारे में क्या ख्याल है कि जब उसे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस सुनाई हो और हदीस उसके रावी अकेले अबू बकर नहीं, उसके रावी अब्बास भी, उसके रावी उस्मान भी, उसके रावी अली भी उसके रावी, और अली रजी अल्लाह तआला का अमल भी उस रिवायत के मुताबिक कि जब खुद उनको खिलाफत मिली तब भी उन्होंने बाग फतह को वही इस्तेमाल किया जहां अबू बकर किया करते थे। लेकिन झगड़ा खड़ा खड़ा कर दिया और कहा देखो नबी की लफ्ते जिगर, नबी को तकलीफ दी जिसने, उसको अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे तकलीफ दी। और बड़ा सियाना है, बुखारी शरीफ में एक रिवायत इमाम बुखारी लेके आए कि जब ये झगड़ा हुआ, जब ये मामला हुआ, सैयदा फातिमा लेकर अपना मुतालबा गई और आगे से उन्होंने जवाब दिया कि प्यारे रसूल की ये हदीस। तो इमाम बुखारी ने एक रिवायत पेश की, इसने फरमाया कि फला तुकल्लिमहु हत्ता मातत, फिर सैयदा फातिमा ने कभी दोबारा इस पर बात नहीं की। इसने शोर मचाया और कहा देखो बुखारी में लिखा है, बुखारी की एक बात जो तुम्हारे किसी मतलब को पूरा करती हुई दिखाई दे उसे बड़ा मानते हो। उसी बुखारी में लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कानून लोगों के सामने रखा, खुद बीमार हुए, खड़े नहीं हो पा रहे तो कहा जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, जाओ अबू बकर से कहो। पहला हुक्म। अम्मा जी ने इसरार किया भी अबू बकर को यह जिम्मेदारी न मिले, क्यों, और पेश किया उज़र कि मेरे बाबा बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो आपके बगैर सांस नहीं ले सकते, आपकी जिंदगी में
میں آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلے پر کھڑے ہوئے تو میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکے گا. عذر پیش کیا اور عذر جینون تھا, عذر جینون. اور جو اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوائے اور نبی تک سانپ کو نہ جانے دے, اس کے بارے یہی کیا جا سکتا, یہی سوچا جا سکتا. عذر جینون تھا, لیکن نبی پاک نے ڈانٹ دیا سیدہ عائشہ کو, فرمایا میرے ساتھ مصر کی عورتوں کی طرح کا معاملہ نہ کرو, جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. پھر اٹھاؤ ابن ماجہ کو اٹھاؤ. ابو بکر موجود نہیں ہے, نماز عمر نے پڑھا دی, کیونکہ ابو بکر کے بعد صحابہ جانتے سب سے بڑے صحابی کون, امامت کے لائق اور مستحق کون. نماز عمر نے پڑھانا شروع کر دی. عمر بلند آواز والے تھے, بلند آواز سے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. جب نبی علیہ السلام کے کان میں آپ کو ہوش آیا, آواز عمر کی پڑی, فرمایا یا اللہ والمسلمون. اللہ بھی انکاری, مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. جس امت میں ابو بکر موجود ہے وہاں عمر نماز پڑھا سکتے. اور سیدنا عمر کہا کرتے, مجھے پتا ہوتا تو میں اس شرمندگی سے کبھی دوچار نہ ہوتا, میں کھڑا ہی نہ ہوتا. حتیٰ کہ ابو بکر آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نماز پڑھاؤ. دوبارہ نماز پڑھائی گئی. دوبارہ تیسرا حصہ قانون کا. نبی علیہ السلام کو پتا تھا, یہ اللہ نے خبر کر دی ہوگی کہ تم جیسے گھٹیا اور غلیظ لوگوں نے کل کو پروپیگنڈا کرنا ہے, نبی چل نہیں سکتے. اور اس سے پہلے کئی نمازیں ابو بکر آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے. آج حالت اتنی خراب, فرمایا مجھ پر 7 کنووں کا پانی بہاؤ. 7 مشکیزیں پانی کے لا کر آپ پر بہائے گئے. آپ اٹھے اور پھر غش کھا کے گر پڑے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا, پھر غش کھا کر گر پڑے. 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے. پھر عباس اور فضل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر نچھڑتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آپ مصلے تک گئے. امامت کون کروا رہا ہے؟ ابو بکر. ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ تو پیچھے ہٹنے لگے. ابو بکر کو اشارہ کیا کہ یہیں ٹھہرا ہے, یہی تو دکھانے آیا ہوں کہ تجھے میں کہاں کھڑا کر کے جا رہا ہوں, یہیں کھڑا رہے. جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساتھ بیٹھے, برابر میں بیٹھے, اور ایک نہیں 2 اماموں نے نماز کروائی. ایک نہیں 2 اماموں نے نماز کروائی. مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ابو بکر کو, اور ابو بکر امت کو پڑھا رہے. قانون آ گیا, سب کی فضیلتیں پیچھے, کیونکہ قانون آیا کہ ابو بکر کے ہوتے کوئی دوسرا خلیفہ بن سکتا. مجھے بتاؤ, صحابہ تو نبی پاک کی ہر بات کو مانے, اور بیٹی کے بارے تمہارا اتنا برا گمان کہ اس کو حدیث پیش کی جائے, بابا کی بات کہی جائے, اور اس کو اکیلے ابو بکر وہ باغ فدق اپنی وراثت میں شامل نہیں کر رہے, پھر بھی اس کو بیٹی پر, بیٹی کی بیٹیوں پر, بیٹوں پر, نبی کی بیویوں پر, نبی کے رشتے داروں پر خرچ کر رہے. تو سیدہ کے بارے میں اتنا برا گمان کہ وہ کبھی ابو بکر سے اس کے بعد ناراض ہو کر بات نہ کریں. قربان جاؤں امام ترمذی کے, کیا خوب بات کہی, کیا نکتہ اٹھایا. کہا جس کو تم نے قطع تعلق ثابت کیا, فلا تکلمہ حتی ماتت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ابو بکر سے ہی قطع تعلق کر لی اور بات چیت بند کر دی. اس کا تو سیدھا سا اور آسان سا مطلب یہ ہے, جب قانون کا پتہ چلا اس کے بعد کبھی اپنی وفات تک دوبارہ اس مطالبے کو لے کر نہیں گئی, کیونکہ قانون کو سمجھ گئی. کوئی سمجھ آئی؟ کوئی سمجھ آئی؟ اور نوجوانوں تمہیں سمجھ آئی؟ تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے کئی مشینیں مارکیٹ میں موجود. اسی بہانے دیکھو بیٹی کا حق تھا, بیٹی کو نہیں دیا. دیکھو علی کا حق تھا, علی کو نہیں دیا. اللہ کی قسم, صحابہ ان کی تو کیا کہوں. وقت ختم ہوا, نبی سے باغ مانگنے آئے, نبی سے پانی مانگنے آئے, نبی سے دنیا مانگنے آئے, طے کر کے آئے, انصار آئے. اللہ کے رسول نے آتے ہوئے کے چہرے دیکھے اور خود ہی ارشاد فرمایا, چہروں سے بھاپ گئے مصطفیٰ. پوچھا آج لگتا ہے کچھ اسپیشل مانگنے آئے ہو, مانگو جو مانگتے ہو عطا کیا جائے گا, کہو جو کہو گے سنا جائے گا, مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا. جب اتنی بڑی بات سنی تو صحابہ اپنا مطالبہ بھول گئے.
وہ جو کہنے آئے تھے ہمارے باغوں کے لیے نہروں کا بندوبست کیجئے، ہمارے لیے چشموں کی دعا کرتے، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی، آسمان والے سے دعا کریں ہمارے لیے چشمے جاری کر دے، دنیا مانگنے آئے تھے، نبی نے اتنی بڑی ضمانت دے دی، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا، اپنا مطالبہ ہی بھول گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری بخشش کی دعا کر دیں، ہمیں بخشش لے کر دے دیں۔ اور آپ نے اپنے مالک سے رابطہ قائم فرمایا، اللہم اغفر لانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے، انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ اور اتنے خیر خواہ ہولے ہولے ادب سے، ہولے ہولے آہستہ آہستہ نبی کے کانوں تک آواز پہنچا رہے، اللہ کے نبی ہمارے غلام لونڈیاں بھی، اور آپ فرماتے ہیں موالی الانصار، اللہ تو انصار کی لونڈیوں غلاموں کو بھی معاف کر دے، ان کے بارے تمہارا اتنا برا گمان، جن کی تربیت رب نے مصطفیٰ کے ذریعے سے کروائی کہ وہ ایک بات کے پیچھے اتنے لالچی ہو گئے کہ انہوں نے کسی حق کا احترام نہ کیا، کسی قانون کو نہ مانا، یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ اور جب تک جان میں جان ہے، جب تک زبان کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دجل و فریب کی دھجیاں بکھیرتے رہیں گے اور کسی بات کو خاطر میں نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ عقیدہ حق پر قائم رکھے۔